الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم حضرات، ہمارے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور آپ کا احسان ہے آج اس جھانسی کے علاقے میں اندر آنے کا موقع ملا، جس جھانسی کے اسٹیشن سے مختلف موقعوں پر گزرنے کا اتفاق ہوتا رہتا ہے۔ راجستھان جانا ہو، بمبئی جانا ہو یا بھوپال جانا ہو، یہ ایسا مرکزی جنکشن ہے کہ ہر شخص جانے والا اس کی گزرگاہ جھانسی ہوتی ہے۔ تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آج ہم آپ کے سامنے جس نسبت پر جمع ہوئے ہیں، اس میں سب سے بڑی جو نسبت ہے وہ اسلام کی نسبت ہے۔ اسلام کا رشتہ سب سے مضبوط رشتہ ہے، اور ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اسلامی رشتے کو بڑھانے کی آخری حد تک کوشش کرتے رہا کرو۔ اسلامی رشتہ اتنا زیادہ بابرکت ہے کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، اکبر الکبائر ہے۔ زنا کے بعد قول الزور سے ہمارے نبی نے منع فرمایا، اے لوگوں جھوٹ نہ بولنا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر قربان جائیے، اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اپنے بھائیوں میں صلح صفائی کرا کرو۔ اور اس کی تشریح ہمارے نبی رحمت نے کیا فرمائی؟ اگر تم کو صلح صفائی کرانے کے لیے ہمارے کلمے کو اور ہمارے نبی کے ماننے والوں کو اگر ایک کرنے کے لیے تم کو جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بولنا اس کام کے لیے جائز ہے، بہتر ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی تعلیم ہے۔ 3 موقعوں پر جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے، اور ایک موقع یہی ہے کہ اگر دل ٹوٹ گئے ہوں، اور یہ ہو سکتا ہے
انسان فرشتہ نہیں ہے، انسان انسان ہے۔ انسان اپنی حقیقت کو نہیں جانتا۔ اللہ تعالی نے انسان کا تعارف اپنے کلام پاک میں کروایا ہے کہ انسان کیا ہے۔ ذرا سا تم غور کرو، اللہ نے کائنات بنائی، کائنات میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ ایک کو جمادات کہتے ہیں، ایک کو نباتات کہتے ہیں، ایک کو حیوانات کہتے ہیں، ایک کو انسان کہتے ہیں۔ ہر پڑھا لکھا جانتا ہے کہ جمادات ہیں یا تو کائنات میں جمادات کہتے ہیں ان چیزوں کو جن میں حس نہیں ہے، حرکت نہیں ہے، یعنی پہاڑ، یہ ہیں جمادات۔ دوسری چیز ہے نباتات، پودے۔ ان کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا، اللہ کے رسول نے، کہ ان کے اندر نمو پایا جاتا ہے، حرکت نہیں ہے لیکن نمو ہے، یہ بڑھتے ہیں، بیج ہے، پودا ہے، درخت ہے۔ یہ اللہ کی بڑی چیزوں میں دوسری چیز نباتات ہیں۔ تیسری چیز ہے حیوانات، جاندار چیزیں۔ ان کی کیا خصوصیت ہے؟ ان میں نمو بھی پایا جاتا ہے، ان میں حس بھی پائی جاتی ہے، ان میں حرکت بھی پائی جاتی ہے۔ جانور اگر آپ ماریں گے اس کو تکلیف ہوگی، اس کو احساس ہے، تکلیف کا بھی احساس ہے، اچھائی کا بھی احساس ہے، اور حرکت بھی کرتا ہے اپنے کام سے، اور نمو بھی ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے۔ یہ کائنات میں تین بڑی چیزیں ہیں۔ چوتھی چیز ہے انسان۔ انسان کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر حرکت بھی ہے، حس بھی ہے، نمو بھی ہے، اور تین چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ کائنات کا ہیرو ہے۔ وہ کیا ہے؟ عقل، ظرافت، اور نقل کر کے تجربات کے ذریعے سے نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا۔ یہ تین چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے ہمارا تعارف کیا کرایا ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ اے آدم کے بچوں، تم کائنات میں سب سے معزز ہو۔ سورہ 3 میں فرمایا، جس کو ہم روز پڑھتے ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ہم نے انسان کو سب سے زیادہ حسین بنایا ہے۔ اس کا حسن اور اس کا اعزاز۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کیا فرماتا ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ إِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ۔ اے انسانوں، ساری کائنات اللہ نے تمہاری خدمت کے لیے بنائی ہے۔ آسمان تمہارے لیے ہے، سورج تمہارے لیے ہے، چاند تمہارے لیے ہے، زمین اللہ کی تمہارے لیے ہے، زمین کے خزانے تمہارے لیے ہیں۔ اگر یہ زمین بے وفا ہو جائے، ہر شخص تڑپ تڑپ کے مر جائے گا۔ اگر آسمان خشک ہو جائے، پانی نہ برسائے، تو لوگ پیاسے مر جائیں گے۔ اللہ کے احسانات کو شمار کوئی کر نہیں سکتا۔ اگر سورج نہیں نکلتا ہے، لوگ تھر تھراتے ہیں، کانپتے ہیں، اور سورج کی شعاؤں سے انسان کو نمو و زندگی ملتی ہے۔ اگر سورج نہ نکلے، کھیتیاں ختم ہو جائیں گی، پیڑ مرجھا جائیں گے۔ چاند ہے، سورج ہے، اتنا بڑا آسمان، اللہ کہتا ہے ذرا سی عقل کو دیکھو، تم ذرا سی چھت بناتے ہو، اس میں پلر قائم کرتے ہو اور اس میں بیمیں دیتے ہو۔
اللہ نے ساری دنیا میں ایسی چھت بنائی جس میں ایک پلر نہیں ہے. تمہاری کیا طاقت ہے؟ تمہیں اللہ نے پیسہ دیا تو تم گھمنڈی بن جاتے ہو، ذرا سی طاقت دے دی تو تم خدا بن جاتے ہو، تم فرعون بن جاتے ہو، ابی ابن خلف بن جاتے ہو. تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ تعالی منٹوں میں ختم بھی کر دیتا ہے. فرعون کا کیا ہوا؟ سارے لشکر کے ساتھ سمندر میں ڈبو دیا، اور اللہ نے ایک بات کہی تھی، اے فرعون قیامت تک میں تیری لاش کو نمونہ بنا دوں گا عبرت کا. آج بھی مصر کے میوزیم میں وہ لاش موجود ہے. قارون کے خزانے کے بارے میں آتا ہے، بڑے بڑے اونٹوں پر لاد کر چابیاں چلتی تھیں. ایک اللہ کا حکم آیا، سارے خزانوں کے ساتھ زمین دوز ہو گیا. اللہ کی وہ طاقت ہے. اور اللہ تعالی انسان کو سمجھانے کے لیے، اپنی باتوں کو بتلانے کے لیے، اور اے انسان اللہ نے تم کو عقل دی ہے، عقل کو استعمال کرو. اگر عقل کو استعمال نہیں کرو گے تم بیکار ہو جاؤ گے. اگر عقل کو استعمال نہیں کرو گے تم جانور بن جاؤ گے. عقل بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اللہ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. آسمانوں میں، زمینوں میں، زمین کے خزانوں میں عبرت کی نشانیاں چھپی ہوئی ہیں. اے عقل والو غور کیا کرو، سوچا کرو اس دھرتی کا کون مالک ہے. تمہاری پیشانی جھکنی چاہیے. حضرت آدم سے اللہ نے اس سبق کو سکھانے کے لیے آخر میں کس کو بھیجا؟ کہاں بھیجا؟ مکہ مکرمہ. مکہ مکرمہ کی تاریخ پڑھی ہوگی آپ نے، جہاں پر ظلم انتہا پر تھا. خون اس طرح پیا جاتا تھا جیسے پانی پیا جاتا ہو. خون کی ندیاں بہتی تھیں. ایک دوسرے کے لیے جان لینا اتنا آسان تھا. ذرا سی انا کی بات ہوئی 40 سال تک جنگیں چلتی تھی. وہ کعبہ جو ایک اللہ کے لیے بنایا گیا تھا، اور بنانے والے کون تھے؟ حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم. اور کون ابراہیم؟ جن کا باپ بت بناتا تھا. اللہ تعالی اندھیرے سے روشنیاں پیدا کرتا ہے اور روشنی سے اندھیرا بھی لاتا ہے. کوئی نبی ہے جس کا بیٹا کافر، کوئی نبی ہے جس کی بیوی کافر، کوئی ایسا باپ ہے جس گھر میں بت بن رہے ہیں، اللہ نے اس گھر میں توحید کا علم بلند کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کو سمندر میں پھینکا گیا کیونکہ ایک ایک بچے کو کاٹا جا رہا تھا، ماں کی گود سے چھین کر ذبح کیا جا رہا تھا. ہزاروں بچے اس لیے ذبح ہو گئے کہ ایک کاہن نے کہا تھا، اے فرعون تیری حکومت یہ چھین لے گا، کوئی بچہ پیدا ہوگا. اس نے آرڈر کر دیا، لاکھوں بچے ذبح ہوتے چلے گئے، لیکن جس کو اللہ رکھے اس کو کوئی چکھ نہیں سکتا. یعنی سمندر، چھوٹا سا معصوم بچہ ایک صندوق میں ڈال دیا گیا. ماں تڑپ رہی ہے، اللہ کہتا ہے کہ تڑپو نہیں، بچانے والی ذات اللہ کی ہے، ڈال دو اس کو. جا رہا ہے تھپیڑوں میں، سمندروں میں، کبھی اندر کبھی باہر، یہاں تک کہ اللہ نے وہاں پہنچایا جس نے لاکھوں بچوں کو ذبح کیا تھا. صندوق کھولا گیا، گھر کے سامنے ایسا حسین بچہ، اور ان کی اولاد نہیں تھی. بیوی نے کہا ارے بڑا حسین ہے، اس کو گود لے لیتے ہیں، پال لیتے ہیں. رکھ لیا.
کسی کا دودھ نہیں پی رہا ہے۔ اللہ کو تو ایسے اس طریقے سے کسی کا دودھ نہیں، اعلان ہو رہا ہے۔ اللہ نے اس کی ماں سے کہا کہ جاؤ دودھ بھی پلا دو، تمہاری گود میں ہی وہ تربیت پائے گا اور محل میں تم رہو گی۔ اس طرح بڑا ہوا، قرآن بھرا پڑا ہے۔ تو ایسے ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے۔ مکے کا ماحول، حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کی اولاد جب بگڑی تو بگڑتے کعبے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ کون لوگ تھے یہ؟ نبی کے بیٹے تھے، نبی کے پوتے تھے، نبی کے خاندان کے تھے۔ حضرت ابراہیم کی اولاد تھی، حضرت اسماعیل کی اولاد تھی۔ لیکن انسان جب بگڑتا ہے، جب اندھا ہوتا ہے تو اندھا اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اس کو بڑی بڑی چیزیں نہیں نظر آتی۔ اتنا خراب ماحول جب ہوا تو اللہ کی رحمت پھر جوش میں آئی کہ وہ مکہ جس کے لیے ابراہیم نے اپنے گھر کو چھوڑا، اپنی بیوی کو کہاں کہاں آباد کیا، کس طریقے سے اللہ نے چاہا کہ پھر یہاں پر اسلام کا بول بالا ہو، اسلام کی آواز یہاں پر پھر پھیلے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت آمنہ کے پیٹ کے اندر تھے تو اللہ نے باپ کو پہلے بلا لیا۔ ماں کی گود میں ہی گویا کہ تربیت ہونی تھی، اور احادیث میں آتا ہے کہ جو حمل کی پریشانیاں ہوتی ہیں وہ حضرت آمنہ کو نہیں لاحق ہوئی، اور جب آپ کی ولادت ہوئی ہے تو حضرت آمنہ نے اس وقت یہ نور محسوس کیا کہ شام اور فلسطین کے علاقے منور ہو گئے ہیں۔ آپ کی ولادت سے سارے عالم میں ایک روشنی پھیلی، لیکن سب نہیں محسوس کر سکے۔ جن کے اندر دل تھا، ایمان والا، حضرت آمنہ جو آپ کی ماں تھی، انہوں نے محسوس کیا۔ یہاں تک کہ اب اس کے بعد عرب کے دستور کے اعتبار سے دائی آئیں اور آپ چلے گئے حضرت دائی حلیمہ، اور وہاں رہے 2 سال رہے، پھر اس کے بعد 4 سال رہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ اور اپنی ماں کے پاس آ گئے۔ 6 سال کے ہوئے تو اللہ نے ماں کو بھی بلا لیا، کیونکہ اللہ کے رسول کا سہارا صرف اللہ ہی بننا چاہتا تھا۔ یہ وہ نبی ہے جس کی قیامت تک تعریف ہوتی رہے گی۔ یہاں تک کہ 8 سال کے ہوئے دادا بھی چلے گئے اور آپ بڑے ہوتے رہے، اور اللہ تعالی ہر طریقے سے آپ کی حفاظت فرماتا رہا، یہاں تک کہ آپ 25 سال کے ہوئے تو پھر حضرت خدیجہ سے شادی ہو گئی، پھر اور بڑھے یہاں تک کہ جب آپ 42.5 سال کے ہوئے، آپ بے چین رہتے تھے، پریشان رہتے تھے اس ماحول سے جو شرک والا، بت پرستی والا، لڑائیوں والا، مار دھاڑ والا تھا۔ ہر وقت یہ چاہتے تھے اللہ ہدایت اتار دے۔ اسی بے چینی میں آپ غاروں میں چلے جاتے، یہاں تک کہ ایک دن غار حرا میں تھے، تنہا اللہ کے سے لو لگائے ہوئے تھے۔ ایک دم سے کوئی اندر آیا اور آتے ہی اس نے کیا کہا؟ اقرا، پڑھو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں، دنیا میں ہمارا کوئی استاد نہیں ہے، ہم نے کسی سے پڑھنا نہیں سیکھا ہے۔ اللہ یہ چاہتا تھا کہ نبی کا معلم اللہ ہی بنے۔ دنیا میں آپ کسی کا اگر احسان لے لیتے تو آپ محسن کیسے ہو سکتے تھے؟ اللہ نے ایسا انتظام کیا، اسی لیے باپ کو بھی اٹھا لیا، ماں کو بھی اٹھا لیا، دادا کو بھی اٹھا لیا کہ تربیت تو اللہ تمہاری کرے گا۔ یہاں تک کہ جس وقت روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا ما انا بقاری،
تو اس نے آپ کو گلے سے لگا لیا اور چمٹا لیا، اور بخاری کی روایت ہے کہ معلوم یہ ہو رہا تھا کہ کہیں سینہ پھٹ نہ جائے، پھر چھوڑا، پھر وہی کہا اقرا پڑھو، پھر دبا دیا، پھر آپ نے وہی کہا، میں 3 مرتبہ ایسا کیا، اس کے بعد اس نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ جملہ جیسے ہی کہنا شروع کیا تو آپ بھی پڑھنے لگے، کیونکہ آپ کسی بھی جاہل سے کچھ پڑھوائیے پڑھنے لگے گا، لیکن آپ کہیے کہ یہ کتاب پڑھو، نہیں پڑھ پائے گا۔ یہ پہلا وقت تھا، اللہ نے قیامت تک کے لیے اس ساری کائنات کی ہدایت کا پہلا راستہ کھول دیا۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ پھر آپ اس غار سے نکلے اپنے گھر، اس غار بہت اونچا غار ہے، جو بھی حج پہ گئے ہوں گے وہ دیکھا ہوگا غار ہیرا، وہاں سے اترنا مشکل، یہاں تک کہ گھر پہنچے اتنے نڈھال ہو گئے تھے کہ گھر پہنچتے ہی پلنگ پہ لیٹ گئے اور فرمانے لگے زملونی زملونی، ارے کملی اڑا دو کملی اڑا دو۔ اتنی طاقت نہیں تھی۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو اڑایا، پھر اس کے بعد آپ جب تھوڑا آرام ہوا اور وہ کیفیت ختم ہوئی تو پھر آپ نے پورا واقعہ بتلایا۔ تو حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہمارا ایک بھائی ہے ورقہ ابن نوفل، اس کے پاس چلتے ہیں، وہ بتلائے گا اس واقعے کی ساری چیزیں۔ لہٰذا ان کے پاس گئیں، انہوں نے ساری چیزیں بتلائیں، اور اس کے بعد کیا کہا، اے محمد، اللہ نے آپ کو نبوت کے لیے منتخب کر لیا ہے، آپ کے پاس جو آیا تھا یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس آتا تھا، حضرت عیسیٰ کے پاس آتا تھا، اور اے اللہ کے رسول آپ کو نبی بنا دیا گیا ہے، اور اگر میں زندہ رہا آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ لیکن بہت بوڑھے تھے، چند دنوں کے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا، اور ایک جملہ کہا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا تمہارے بھائی بن، تمہارے چاچا، تمہارے ماما اور مکے کے رہنے والے تم کو مکے سے نکال بھگائیں گے۔ یہ کس سے کہا گیا تھا؟ جو مکے کا لاڈلا تھا، جس کی صفت کیا تھی؟ الصادق الامین، مکے کا ذرہ ذرہ کہتا تھا کائنات کا سب سے سچا آدمی، کائنات کا سب سے پاکیزہ آدمی۔ لیکن ہوا کیا؟ سب دشمن ہو گئے جو حضرت ورقہ نے کہا تھا، اور دشمنی اس حد تک اس وقت آپ نے کہا اوا مخرجیہم، یہ ہمارے چاچا، ہمارے ماما جو ہم کو سروں پہ بٹھالتے ہیں اور ہمارا اعزاز کرتے ہیں، اپنا پیسہ لا کر ہمارے پاس رکھاتے ہیں، ہم کو نکالیں گے؟ تو فرمایا گیا کہ ہاں، ہمیشہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی جس نے دعوت دی ہے اس کے ساتھ شروع میں یہی کیا گیا ہے، یہاں تک کہ آپ 13 سال کی مشقت، 13 سال مکے میں رہے۔ کس طرح رہے؟ ایسی ایسی تکالیف، یہاں تک کہ انجمنیں بنی تھیں، پارٹیاں بنی تھی۔ کیا؟ نبی کو نماز کی حالت میں کیسے تکلیفیں دی جائیں گی، نبی جب بازاروں میں ہوں گے تو کیسے تکلیفیں دی جائیں گی، اس کے لیے پارٹیاں بن رہی تھی، اور ان کا لیڈر ابو جہل، ابو لہب تھا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کسی نے لا کے جو اونٹ کی اوجھڑی ہوتی ہے آپ کے اوپر ڈال دی، آپ خاموش۔ آپ کی بیٹی فاطمہ آئی، ہٹایا کسی طرح سے اور کہا کیا کر رہے ہو تم ایسے پیارے آدمی کے ساتھ؟ لیکن آدمی اندھا ہو جاتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے، بہرا ہو جاتا ہے۔ کوئی آ رہا ہے، آپ کی چادر گھسیٹ رہا ہے،
آپ کہہ رہے ہیں لے جاؤ چادر لے جاؤ، اللہ تم کو ہدایت دے۔ آپ کو معلوم ہوگا سب سے مشہور جو واقعہ ہے طائف کا ہے۔ اللہ کے رسول کیوں گئے تھے؟ اے میرے بندو تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، صرف ایک پیغام تھا، اے میرے بندو، اے میرے ماننے والوں، اے اللہ کے کلمے کو اور اللہ کی خدائی کا اقرار کرنے والوں، اے انسانوں، اگر تم انسان ہو تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا بھی تمہاری اچھی ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ موت آئے گی، ایک دن تم کو مرنا ہے، لیکن وہاں سے کیا ملا؟ لڑکے لونڈے اینٹیں مار رہے تھے، اینٹیں مار رہے ہیں، اور اتنا مارا کہ آپ کے پیروں سے خون بہ رہا تھا۔ اللہ کو بھی جلال آ گیا، اللہ کو بھی جلال آ گیا، اور اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ جاؤ اور پوری طائف کی بستی کو تہس نہس کر دو۔ فرشتے آئے، نبی سے کہا اللہ کا یہ حکم ہے، آپ بتلائیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، ہماری یہ خواہش نہیں ہے، ہمیں امید ہے کہ اگر یہ نہیں مانتے ان کی نسلیں مانیں گی۔ معاف کر دیا سب کو۔ کوئی تصور کر سکتا ہے 13 سال تک اللہ کے رسول نے، صحابہ کرام نے اس طرح زندگی گزاری، یہاں تک کہ جب پانی سر سے اونچا ہو گیا، جینا مشکل، رہنا مشکل، کھانا مشکل، تو اللہ نے کہا کہ جاؤ، اب تمہارے لیے ایک ایسا شہر بسا دیا گیا ہے جو تمہارا انتظار کر رہا ہے، تمہارے استقبال کے لیے کھڑا ہے۔ اللہ کے رسول روانہ ہوئے، 3 دن میں مدینے پہنچے ہیں، اور مدینے والوں نے انتہا کر دی نبی کے استقبال میں۔ بچیاں، بڑے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جیت بالامر المطاعی۔ اے نبی، ایک ایک بات آپ کی مانیں گے، آپ کہیں گے کہ مشرق میں چلو تو مشرق میں چلیں گے، آپ کہیں گے مغرب میں چلو تو مغرب میں چلیں گے، آپ کہیں گے میدان کارداد میں کود جاؤ، کود جائیں گے۔ یہ تھے انصار صحابہ، اور آنے والے کون تھے؟ مہاجرین۔ مہاجرین مدینے پہنچے ہیں اللہ کے رسول کو لے کر، اور وہاں کے انصار استقبال میں ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے، لیکن استقبال ایسا، اللہ کی پناہ۔ جرمن کے بڑے بڑے اسکالروں نے لکھا ہے قیامت تک اور جب سے دنیا قائم ہوئی ہے ایسی مساوات اور محبت تاریخ میں نہیں ملتی۔ اپنے گھر میں 2 کمرے تھے، کہا ایک تمہارا ایک ہمارا ہے۔ 2 بیویاں تھیں، اپنے بھائی سے کہا ابھی تم کہو ہم اس کو طلاق دیں گے، تم اس سے شادی کرنا۔ یعنی صحابہ اکرام جن کا نام ہم لیتے ہیں اور جو اللہ کے رسول کے لاڈلے تھے، احادیث میں آتا ہے کہ ایسے لاڈلے تھے، بعض صحابہ اکرام ایسے تھے آ کے مسجد نبوی میں بیٹھ جاتے تھے، اور بیٹھ کر اللہ کے رسول کو بس دیکھ رہے، چہرے کو دیکھ رہے، صبح سے شام تک چہرے کو دیکھ رہے ہیں، عشق میں دیوانے تھے۔ اللہ کے رسول کہتے تھے کیا بات ہے تم یہیں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو کہتے تھے کہ اے اللہ کے رسول، آج آپ کو دیکھ لیں، کل پتہ نہیں قیامت میں دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے۔ اور احادیث میں آتا ہے آپ وضو کرتے تھے، وضو کا پانی گرنے نہیں دیتے تھے زمین پر، صحابہ کرام مل لیتے تھے، اپنے جسموں پہ لگا لیتے تھے، آپ کا لعاب نہیں گرنے دیتے تھے، آپ کا پسینہ بڑے سے بڑے عطر سے زیادہ پاکیزہ تھا۔ صحیح روایتوں میں یہ سب ہے۔ وہ نبی مدینے کی زندگی میں 10 سال رہا، اور مکے کی زندگی میں 13 سال، نبوت کے 23 سال ہیں، پوری زندگی کے 63 سال، اور نبوت کے 23 سال جب ہمارا نبی سارے مجاہدے کس کے لیے کیے؟ امت کے لیے،
اپنے ماننے والوں کے لیے جنگیں ہوئیں. تقریباً اللہ کے رسول نے مشرکین سے جو جہاد کیا ہے، اور یہ جہاد بھی کیوں کیا ہے؟ آج دنیا میں ہم کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے. اندھے ہو گئے لوگ، اندھے ہو گئے، پاگل ہو گئے، دیوانے ہو گئے. اس قوم کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں، اس نبی کے ماننے والے کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں جس کی پوری 63 سال کی زندگی عفو درگزر کا اعلیٰ سے اعلیٰ نمونہ ہے. جنگ بدر آپ کو معلوم ہے پہلی اسلام کی جنگ ہے، پہلی اسلام کی جنگ ہے. 13 سال تکلیفیں صحابہ کرام نے جھیلی تھیں. کسی کو چٹائیوں میں دھونیاں دی گئی تھیں. حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت خباب کون تھے؟ آگ کے انگارے ان کے پسینوں سے بجھتے تھے. 13 سال کے بعد، پھر 1 سال کے بعد اجازت ہوئی کہ تم اپنا دفاع کر سکتے ہو. جنگ احد، جنگ بدر ہوئی. یہاں تک کہ مشرکین کے بڑے بڑے 70 لوگ مارے گئے اور 70 آدمی قید ہو گئے. قید ہو کر مسجد نبوی کے قریب ان کو باندھ دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد آرام کرنے کے لیے اپنے بستر پر لیٹے. جس وقت آپ بستر پر لیٹے تھے کروٹیں بدل رہے، ادھر ادھر ادھر. ایک اچھا وقت گزر گیا. صحابہ کرام پریشان کہ کیا ہوا؟ آج تو فتح ہوئی ہے، آج تو بہت بڑا کارنامہ انجام ہوا ہے، نبی تڑپ رہے ہیں. اور صحابہ کرام تو بلک جاتے تھے کہ نبی کو تکلیف، یہ کیسے ہوگا؟ صحابہ نے کہا کیا بات ہے اے نبی، آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں آج. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ اے صحابی، اے فلاں، ہمارے کانوں میں عباس کے کراہنے کی آوازیں آ رہی ہیں. عباس کے یعنی ایک کافر کے کراہنے کی آوازیں آپ کے بستر پر آ رہی تھیں. آپ تڑپ رہے تھے بستر پر. لہذا صحابی فوراً گئے اور ان کے پیر کی جو زنجیریں تھی یا رسی تھی اس کو ڈھیلا کر دیا. اور اس کے بعد حضرت عباس کو آرام ملا، وہ لیٹ گئے، سو گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد آئے، دیکھا اللہ کے رسول. پاگل ہو گئے ہو، دیوانے ہو گئے ہو، کس نبی کے ماننے والے ہو؟ اس نبی کے ماننے والے ہو جنہوں نے کافروں سے محبت کی تھی، مشرکین سے محبت کی تھی. اور کیا فرمایا تھا؟ اگر تم پہ کوئی ظلم کرے تو ظلم کا جواب دو. اگر تم کو کوئی مارے اس کو تم مارو یا معاف کر دو. لیکن اگر کوئی تم کو نہ مارے تو تم جانور کو بھی تکلیف نہ دینا. لا اکراہ فی الدین، دین میں زور زبردستی نہیں ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا ایک جاندار کی حفاظت کر لینا کائنات کی حفاظت ہے. ایک کتے کو پانی پلانے پر بدکار کی جنت میں داخلہ ہو گیا. ایک بلی کو پیاسا رکھنے پر اللہ جہنم میں داخل کر دیتا ہے. اس نبی کے ماننے والے ہم لوگ ہیں. آج دنیا ہم کو دہشت گرد کہہ رہی ہے. جرم کس کا ہے؟ دین کا ہے، نبی کا ہے. آدمی سوچ نہیں رہا ہے. آج ننگا ناچ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اس ملک کو بھی پاکستان سے بدتر بنا دیں، اور یہ ہوگا اگر ہم نہیں سدھریں گے تو جانیں جائیں گی، دین کے نام پہ جائیں گی، اللہ قرآن کے نام پہ جائیں گی. کیونکہ ہم اندھے ہو گئے ہیں. اللہ کے رسول جب دنیا سے جا رہے تھے تو کیا کہا تھا؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اور فرمایا تھا ترکت فیکم امرین، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول.
اے میرے ماننے والوں، اے ہمارے شہیدوں، نماز کو مضبوطی سے تھام لینا، کمزوروں کی مدد کرنا، نماز کو تھامنا، کمزوروں کی مدد کرنا، اور یاد رکھو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم ہمارے طریقے پر باقی رہو تو دو چیزوں کو تھام کے رکھنا، کوئی تم کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو دائیں ہاتھ میں پکڑ لینا اور بائیں ہاتھ میں ہماری سنتوں کو لے لینا، کوئی بھی تم کو بہکا نہیں سکے گا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آدمی ذرا مسلمان غور تو کرے، اللہ کی کتاب کون سی کتاب ہے؟ قرآن کتاب ہے۔ کہاں سے آئی ہے؟ آسمانوں کے اوپر سے۔ اور قرآن کا تعارف کیا ہے؟ اے لوگو، اگر ہم قرآن کو آسمان و زمین اور پہاڑوں پر اتار دیتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ تو نبی کا کلیجہ تھا، یہ نبی کا کلیجہ تھا جس کو قبول کر لیا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن آج ہمارا تعلق 99% مسلمانوں کا تعلق قرآن سے کیا ہے؟ ذرا غور کرو، سوچو ذرا سا۔ اللہ نے عقل دی ہے اسی سوچنے کے لیے۔ آج 24 گھنٹے میں اللہ نے ہم کو 24 گھنٹے دیے ہیں، دن اور رات میں 24 گھنٹے دیے ہیں۔ قرآن مجید روزانہ مسلمان کتنا پڑھتا ہے؟ کتنا پڑھتا ہے؟ سوچو ذرا سا۔ اخبار پڑھے گا، کتابیں پڑھے گا، اپنی درسی کتابیں پڑھے گا اور ساری دنیا کی چیزیں پڑھ لے گا، قرآن کھولتا نہیں ہے۔ بڑا طبقہ وہ ہے قرآن کو کھول کے دیکھتا نہیں، جبکہ قرآن ایسی کتاب ہے دنیا میں جس کے الحمد الف لام میم صرف اتنا پڑھنے پر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور کس نے کہا ہے؟ ہمارے محبوب نے کہا ہے، ہمارے نبی نے کہا ہے، جو جھوٹ بول نہیں سکتے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ الف کہا 10 نیکیاں، لام میم کہا 20 نیکیاں، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں جو کھول کے پڑھ رہے ہیں؟ قرآن کے جو حقوق بیان کیے گئے قرآن و حدیث میں وہ 6 حق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ اس کو مکمل طور پر اس پر ایمان لانا شرط ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، الحمدللہ سے لے کر سورہ ناس تک، نہ زبر میں فرق ہے نہ زیر میں فرق ہے۔ یہ پہلا ہے حق۔ دوسرا حق کیا ہے؟ جب یہ اللہ کی کتاب ہے تو اس کو عزت کے ساتھ رکھنا ہے، اس کی تعظیم کرنا ہے، اس کو بلند جگہ پہ رکھنا ہے، پاکیزہ جگہ پہ رکھنا ہے۔ اس کے بعد کیا حق ہے اس کا؟ اللہ کے رسول کیوں بھیجے گئے تھے؟ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ کے رسول کی بعثت کا مقصد 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ تعلیم و تعلم، قرآن کو سمجھانا اور اس کے مطالب بیان کرنا۔ دوسری چیز تزکیہ و احسان، دل کو پاک و صاف کرنا، دل کو منور بنا دینا۔ اور تیسری چیز دعوت و تبلیغ۔ 3 کاموں کے لیے نبی آئے۔ تو تیسرا حق قرآن مجید کی تلاوت، پہلا حق ایمان لانا، دوسرا حق اس کی تعظیم کرنا، تیسرا حق اس کی تلاوت کرنا، اور چوتھا حق قرآن مجید کیوں اترا ہے؟ ہدی للناس، یہ اللہ کا قانون ہے، ہدایت کے لیے آیا ہے، زندگی بدلنے کے لیے آیا ہے، انقلاب کے لیے آیا ہے۔ لہذا اس کے مطالب کو سمجھو، قرآن کو سمجھو، قرآن سمجھنے کے لیے اترا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود
کہ 20 سال میں انہوں نے سورہ بقرہ کو سمجھا تھا۔ کون؟ جو حبر الامہ، حبر الامہ ان کو لقب دیا گیا ہے، امت کا ذہین آدمی، فقیہ الامہ، 20 سال میں سورہ بقرہ۔ اور ہم تو عجمی لوگ ہیں، گونگے بہرے لوگ ہیں، عربی کہاں جانتے ہیں؟ بڑی بڑی کتابیں پڑھ رہے ہیں سمجھنے کے لیے، اپنی نالج بڑھانے کے لیے، معلومات بڑھانے کے لیے۔ آسمانوں سے اللہ کہہ رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، فرصت نہیں ہے، قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں ہے۔ کل کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جیسے ہی قبر میں جاؤ گے، سورہ بقرہ سامنے کھڑی ہوگی، سورہ فاتحہ کھڑی ہوگی، قرآن کی ایک ایک سورت گھیر لے گی اور کہے گی اے اللہ اس کو جنت میں نہ داخل کرنا، اس نے تیرے کلام کو نہ سمجھا، نہ پڑھا، نہ عمل کیا۔ کیا ہوگا؟ کون ساتھ دے گا؟ کون ساتھ دے گا؟ نہ بیوی کام آئے گی، نہ بچے کام آئیں گے، نہ یہ کوٹھیاں تمہارے کام آئیں گی۔ بھول گئے اپنے باپ دادا کو؟ کتنوں کے دادا چلے گئے، پردادا چلے گئے، کہاں گئے؟ ویرانے میں چھوڑ کر آ گئے۔ آج وہ کیا کہہ رہے ہوں گے؟ ہائے جس اولاد کے لیے جان دی تھی، اتنی ناکارہ اولاد، ایصال ثواب کے لیے قرآن وہ بھی نہیں پڑھتی۔ کہتے کہیں ارے حافظ جی مدرسے سے لڑکوں کو بھیج دو، شرم نہیں آتی؟ ڈوب مرو، مر جاؤ تم لوگ، اتنے ناخلف اولاد ہو، اپنے باپ کے لیے ایک قرآن نہیں پڑھ سکتے جس نے تمہارے لیے کوٹھیاں بنائی ہیں، بینک بیلنس تمہارے لیے چھوڑا ہے، جو تمہارے لیے مر گیا خون بہاتے ہوئے، پسینہ بہاتے ہوئے، آج تم کو فرصت نہیں ہے کہ ایک پارہ اس کے نام پر پڑھ دو؟ اس کے لیے بھی کہتا ہے آؤ حافظ جی، آؤ یتیم بچوں۔ کل کیا حشر ہوگا تمہارا؟ باپ بھی گریبان پکڑ لے گا، ماں بھی گریبان پکڑ لے گی، قرآن بھی پکڑ لے گا، احادیث بھی پکڑ لیں گے۔ قرآن سمجھنے کے لیے آیا، قرآن پڑھنے کے لیے آیا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں قرآن زندگی میں اتارنے کے لیے آیا ہے۔ قرآن جس وقت اتر رہا تھا معلوم ہے کیا ہوتا تھا؟ زلزلہ آ گیا تھا مکے میں، زلزلہ، ہر آیت پر زلزلہ، یہاں تک کہ مشرکین جو ہیں اپنے کانوں میں روئی داخل کر لیتے تھے کہ کہیں قرآن کی آیت دل میں نہ اتر جائے۔ یہ اس کا جلال ہے، یہ اس کی عظمت ہے، اللہ کی کتاب ہے، کسی انسان کی کتاب نہیں ہے۔ اس پر عمل کرنا ہے، زندگی گزارنی ہے، اور پھر اس کے پیغام کو عام کرنا ہے۔ اسی کام کے لیے نبی آئے تھے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے نبی ہم نے جو کلام اتارا ہے اس کو واضح کر کے بیان کر دو۔ اور اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی اپنے چاہنے والوں سے، اپنے ماننے والوں سے قیامت تک کے لیے اعلان کر دیجئے اگر تم کو ہم سے محبت ہے، اے نبی سب سے کہہ دیجئے اگر تم کو ہم سے محبت ہے تو ہماری اتباع کرنی پڑے گی، اتباع کرنی پڑے گی۔ اتباع کس کو کہتے ہیں؟ فلاں صاحب ہے جن کا بیٹا بہت اچھا ہے۔ اچھا بیٹا کس کو کہا جاتا ہے؟ جو باپ کی بات مانے اور باپ کے مطابق زندگی کو ڈھال دے، تو کہتے ہیں کتنا فرما بردار بیٹا ہے، کتنا اچھا بیٹا ہے۔ اور اگر کوئی بیٹا باپ کی بات نہ مانے، باپ کی زندگی کے مطابق زندگی نہ گزارے اور کہے سر یس سر، سر یس سر، باپ جاؤ پانی لے آؤ، یس سر یس سر، ہاں بیٹھا ہوا ہے، کیا کہیں گے سب؟ ارے کیا کہیں گے؟ بدماش ہے، نالائق ہے، بد کردار ہے۔
آج ہماری حالت کیا ہو گئی ہے؟ کیا ہو گئی ہے؟ اللہ کا منادی، نبی کا منادی کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ نبی کہہ رہا ہے آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ نجات کی طرف۔ نبی کہہ رہا ہے اے بلال اذان دو، ہمیں نماز میں سکون ملتا ہے۔ یہ نبی کا ہے۔ اگر کسی کو شک ہو، کتابیں موجود ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، سیاہ سندہ ہے، کس کا انکار کرو گے؟ کس کتاب کا انکار کرو گے؟ نبی کہہ رہا ہے ہم پکار رہے ہیں، لیکن کیسے اندھے ہیں ہم، دکان میں بیٹھے ہیں، 10 منٹ کے لیے مسجد نہیں آ سکتے، نرم گرم بستروں پہ سو رہے ہیں۔ نبی کہہ رہا ہے آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ، تاکہ کل قیامت میں ہم تمہاری سفارش کر دیں۔ لیکن کتنے باغی ہیں ہم، ہمارا حال وہی ہے جو نافرمان اولاد کا ہے، اور اپنے کو مومن کہہ رہے ہو۔ احادیث میں آتا ہے جب حشر کا معاملہ ہوگا، اللہ کا جلال آخری انتہا پہ ہوگا، یعنی تاریخ میں اور احادیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کا اتنا غصہ ہوگا، ایسا جلال ہوگا، نبی تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، بھاگے ہوئے لوگ جائیں گے آدم کے پاس، اے آدم آپ جد امجد ہیں، سب سے بڑے ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے اس سے پیدا کیا، سفارش کر دیجئے۔ کیا کہیں گے؟ نہیں غلطی ہو گئی، اللہ کے سامنے آج بول نہیں سکتے۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، سارے لوگ، یہاں تک کہ آخر میں سب کہیں گے خاتم النبیین کے پاس جاؤ، وہی کر سکتے ہیں اگر کچھ کریں گے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے سامنے گر پڑیں گے، اور آپ نے فرمایا کہ میری زبان سے اس وقت اللہ کی حمد و ثنا کے ایسے ایسے جملے نکلیں گے، کائنات میں وہ جملے کسی نے نہیں بولے ہوں گے، یہاں تک کہ جب اللہ کا جلال ٹھنڈا ہوگا تو اللہ کہے گا اشفع تشفع، اے نبی سر اٹھائیے، سفارش کریے، آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ تو اللہ کے رسول پہ سفارش کریں گے، اس کے بعد اللہ کے رسول کہیں گے یہ کس کی سفارش کر رہے ہو؟ تو کہیں گے کہ یہ ہمارے امتی ہیں۔ تو اللہ کہے گا کہ نہیں، انہوں نے تمہارے دین کو بدل دیا تھا، بدل دیا تھا دین کو، تمہیں سفارش کا حق ان کو دیا گیا ہے جو تمہارے لاڈلے تھے، یہ لاڈلے نہیں ہیں، یہ دین کو ذبح کرنے والے ہیں، تمہاری سنتوں کا جنازہ نکالنے والے ہیں۔ کون ساتھ دے گا اس وقت؟ کون ساتھ دے گا اس وقت؟ ایک اللہ کے رسول جو سب کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، لیکن ہم ان کے بنے تو زبان سے محبت کے دعوے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے رسول بہت اچھے، بہت